هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. برادران و خاہران اسلام، حضرات و خواتین، ناظرین و سامعین کرام، سورہ آل عمران کے بعد سورۃ النساء یہ مدنی سورت ہے. اس کا نام النساء اس حوالے سے ہے کہ اس میں خواتین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے، لیکن یہ بھی ایک علامتی نام ہے کیونکہ اس سورت کے موضوعات متعدد ہیں. اس میں اسلام کی تعلیمات، شرائع اور احکام بیان کیے گئے ہیں. اور خاص طور پر جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، یتیم اور خواتین، ان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے معاشرے کے دوسرے افراد کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، اور بالخصوص اللہ کا حق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اللہ کی عبادت اور اس کا تقوی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، غیر مشروط ہمہ جہت اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا بیان فرمایا گیا ہے. اور رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور دوسرے معاشرے کے افراد کے حقوق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. اور معاشرے کے استحکام کے لیے اور مضبوط بنیادوں پر اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر تعلیمات اور ہدایات واضح فرمائی ہیں، اور اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ گھر کے اندر انسان کو ایسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احسان اور ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ ہو. انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی خیرخواہی اور بہتری اور بھلائی والا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اگر گھر صحیح خطوط کے اوپر چلے تو گھر جو ہے یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتی ہے. اسی سے پھر معاشرے کے اندر بھی استحکام پیدا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے حق حقوق پورے کیے جائیں، اور ایک دوسرے کے حوالے سے جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں ادا کیا جائے، تو معاشرے کے اندر استحکام آتا ہے اور معاشرے کے اندر باہم یکجہتی اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے معاشرتی استحکام کو بنیاد قرار دیا ہے
حکومتی استحکام کے لیے۔ حکومت بھی تب ہی مستحکم ہوتی ہے جب وہ معاشرہ مستحکم ہو جس کے اوپر وہ حکومت قائم ہوتی ہے۔ اگر معاشرے کے اندر انحلال ہو، اختلال ہو اور اس کی بنیادیں کمزور ہوں تو حکومت بھی صحیح معنوں میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتی جو اللہ رب العزت نے حکمرانوں کے اوپر عائد کی ہوتی ہے۔ اور حکمرانوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے یہ ہدایت دی ہے کہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے اور امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مضامین بیان فرمائے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے اللہ رب العزت نے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں۔ تو انسانی معاشرہ یہ ایک جوڑے سے پیدا ہوا ہے، ایک ماں اور باپ سے یہ معاشرہ وجود میں آیا ہے اور ایک اللہ اس کا خالق ہے۔ تو معاشرے کی اساس کیا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا رب ایک ہے، اس کا معبود ایک ہے اور ایک جوڑے سے یہ سارا معاشرہ وجود میں آیا ہے، ماں باپ ایک ہے۔ تو معاشرے کے اندر یہ وحدت کی بنیاد ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا معبود رب ایک ہے اور جس سے یہ معاشرہ وجود میں آیا ہے ماں باپ وہ ایک ہے۔ یہ معاشرے کی وحدت کی بنیاد ہے اور اس وحدت کو قائم رکھنے کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک اللہ کا خوف کہ انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، اس کے حکموں کی پابندی کرے، اس کے حدود کا احترام کرے، جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے، ظلم زیادتی اور کسی کی حق تلفی اور کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے انسان باز رہے۔ اور دوسرا، انسان اس بات کا خیال رکھے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور انسانیت کے ناطے سے ہم سب ایک رشتے کے اندر جڑے ہوئے ہیں کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور بحیثیت انسان کے ہم سب اس شرف کے ساتھ مشرف ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسانیت کے شرف سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور جو رشتے ناطے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں ان رشتوں ناتوں کو ملحوظ رکھا جائے اور ان کے تقاضے سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں انہیں پورا کیا جائے، رشتوں کو جوڑا جائے، انہیں توڑا نہ جائے۔ رشتہ جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو رشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض پرداز ہوا، رشتے نے درخواست کی کہ اے اللہ آپ مجھے پیدا تو کر رہے ہیں لیکن مجھے لوگ قائم نہیں رکھیں گے، مجھے توڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ تو میرے بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ درخواست کر رہا ہے تو میرا یہ اعلان ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ تو رشتے کو جوڑنا چاہیے۔ یہی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے درخواست کرتے ہو اور ایک دوسرے سے اپنے کام نکلواتے ہو، والارحام، اور جو خونی رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، نسب کے رشتے ہیں، ان کو توڑنے سے ڈرو، ان کو قائم رکھو اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگران ہے، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے کہ ان کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرو اور ان کے مال کو محفوظ رکھو اور کوشش کرو کہ ان کا مال ان کو ادا کر دو، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے اچھے مال کو خود سمیٹ لو اور اپنا گھٹیا جو ہے وہ ان کو دے دو،
یا اپنے مال کے ساتھ ان کا مال شامل کر کے اس کو ہڑپ کر جاؤ، ایسا نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر یتیموں کی کفالت کے لیے ان کی بیوہ ماں سے بھی تم نکاح کر لو تو یہ بھی ایک اچھی صورت ہے۔ اس طرح ان یتیموں کی کفالت بھی ہو جائے گی اور ان کی ماں کی موجودگی میں ان کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کر سکو گے۔ اور اس حوالے سے پھر اللہ رب العزت نے تعدد ازواج کی بھی اجازت دی کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ عقد نکاح کیا جا سکتا ہے، اور یہ کچھ صرف اسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ یتیموں کی کفالت کے لیے ان کی بیوہ ماں سے نکاح کیا جائے، نہیں، یہ اجازت غیر مشروط ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ ایک مسلمان مرد اگر مہر ادا کرتا ہے اور عدل کے تقاضے پورے کرتا ہے اور حسن معاشرت کے ساتھ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے اور اس کی حد مقرر فرما دی کہ زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں کے ساتھ انسان نکاح کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکے گا اور تمام اپنی ازواج کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ بیوی کی حق تلفی کرنا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنا اور اس کے حقوق پورے نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس طرح 2 بیویوں کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور ایک کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے اور دوسری کو نظر انداز کر کے اس کی حق تلفی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجرمانہ حیثیت سے پیش ہوگا اور اسے اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو، جو عطیے کے طور پر تمہیں دیتے ہو تو ان کو ادا کرو، اور اگر وہ خوش دلی سے مہر معاف کر دیں یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن یہ ان کا حق ہوتا ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور مہر جو ہے اس کے اندر استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اور خاتون کی خاندانی حیثیت کے مطابق جو مہر مقرر کر دیا جائے، جو آسانی کے ساتھ ادا کیا جا سکے، وہ پورا ادا کرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی اگر مہر ادا نہیں کرتا اور وہ مقرر تو کر دیتا ہے لیکن ادا کرنے میں حیل و حجت سے اور پس و پیش سے کام لیتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اور وہ عند اللہ جواب دہ ہے، اور وہ اس کا حق ہے خاتون کا، جب تک وہ معاف نہ کرے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس مال کو استعمال کر سکے، وہ اس کا حق ہے، وہ قرض ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی نادانی اور بے سمجھی کے زمانے میں مال ان کے سپرد نہ کر دو، اس لیے کہ وہ اسے ضائع کر بیٹھیں گے، اسے سنبھال کے رکھو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور سن رشد کو پہنچ جائیں تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو اور اسے ان کے بڑے ہونے سے پہلے ختم نہ کر دو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے اسے اڑا دو اور اسے ختم کر دو۔ اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اس کے مال میں سے وہ بقدر کفاف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے گزران کے مطابق اس کے مال میں سے وہ کھا سکتا ہے، لیکن اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کو بڑھائے اور اس کے اندر اضافہ کرے، اور جب مال ان کو واپس کرے تو اس کے اوپر گواہ بنا کے مال ان کے سپرد کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے، اگر کوئی خیانت کرے گا اور کوئی غلط طریقے سے خرد برد کرے گا تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مردوں کا بھی حق رکھا ہے ان کے والدین اور رشتہ داروں کے ترکے اور ورثے کے اندر، اور عورتوں کا بھی اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑتے ہیں، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس قانون اور اس رواج کی اصلاح فرمائی ہے جو عرب کے معاشرے کے اندر تھا کہ عورتوں کو وہاں حقوق نہیں ملتے تھے، وراثت نہیں ملتی تھی، وراثت دی جاتی تھی ان کو جو جنگ کرتے تھے، معاشرے کا دفاع کرتے تھے اور لا کے کما کے دیتے تھے،
ان کو وراثت ملتی تھی، عورتوں کو اور بچوں کو اس میں سے ورثہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردوں کی بھی وراثت ہے اور اسی طرح عورتوں کی بھی وراثت ہے۔ جو ان کے رشتہ دار والدین چھوڑتے ہیں اس میں مردوں کا بھی وراثت کا حق ہے، عورتوں کا بھی وراثت کا حق ہے۔ اور جب ورثے کی تقسیم ہو تو جو وہاں حقدار ہیں ان کو تو ملے گا، لیکن اور جو دوسرے یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے تاکہ وہ بھی دل میں پریشان نہ ہوں، اور اس موقع پر ان کو بھی ان کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، اور یتیموں کا حق نہیں مارنا چاہیے اور ان کو وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ چچا ہوتے ہیں اور اسی طرح بھائی ہوتے ہیں، اس طرح کے جو چھوٹے بھائی ہیں یا اسی طرح بھائیوں کی اولاد ہے، وہ اگر چھوٹی ہے تو جو وارث ہیں بڑے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان یتیموں کو محروم کر کے خود سارا مال سمیٹ لیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹی اور کمزور اولاد چھوڑتے تو انہیں ان کے مستقبل کا کتنا فکر ہوتا۔ تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ رب العزت نے ان کی کفالت میں دیے ہیں تو وہ ان کی پوری دیانتداری کے ساتھ ان کا حق ادا کریں، اور جو ان کی وراثت ہے وہ ان تک پہنچائے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق اور زیادتی کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بیان فرمائے اور جو وارث ہیں ان کے حقوق بیان فرما دیے، بیٹیوں کے حقوق، بیٹوں کے حقوق، اور اسی طرح ماں باپ کے حقوق، ان کا وراثت کا حصہ، شوہر کا حق، بیوی کا حق، بھائیوں کا حق، یہ اللہ رب العزت نے سارے احکام تفصیل کے ساتھ یہاں بیان فرمائے ہیں۔ اور خاص طور پر بیٹیوں کا اور بہنوں کا بھی حق اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر بیٹیوں کا حق بیان کیا گیا ہے، بیوی کا بھی حق بیان کیا گیا ہے، ماں کا بھی حق بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح بھائیوں کا بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں جو آیت آئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے بہنوں اور بھائیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو یہاں تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ جو وراثت کے حقوق ہیں، جو اللہ رب العزت نے وراثت کے حصے مقرر فرما دیے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی پابندی کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ جو کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے جس کے اندر دریا بہتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہے، اس کے لیے ہے بڑی کامیابی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کرے گا، جہنم کی آگ میں، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس لیے بیٹیوں کو بھی ان کا حق دینا چاہیے، بہنوں کو بھی ان کا حق دینا چاہیے، ماں کو بھی اس کا حق دینا چاہیے، بیوی کو بھی اس کا حق دینا چاہیے۔ ان کے حقوق کے اندر اس طرح حق تلفی نہیں کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ انہیں ان کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک عبوری حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد عورت گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے عبوری طور پر ایک سزا مقرر کی تھی، وہ یہ کہ عورتوں کو گھروں کے اندر روک کے رکھا جائے۔ اگر 4 گواہ گواہی دے دیں کہ اس نے گناہ کیا ہے تو انہیں گھروں کے اندر بند رکھا جائے جب تک وہ زندہ ہے، انہیں گھر کے اندر محصور رکھا جائے، یا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اور جو مرد عورت اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو اذیت دو، یعنی ان کو ہلکی سزا دو۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح والا رویہ اختیار کر لیں تو ان سے درگزر کرو، اور اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے زنا کی سزا بیان فرمائی۔ اگر غیر شادی شدہ مرد عورت آپس میں بدکاری کرتے ہیں تو اس کی سزا 100 کوڑے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر وہ بیان فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد عورت آپس میں بدکاری کرتے ہیں تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پتھر مار کے رجم کر دیا جائے، دونوں کو،
مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اگر 4 گواہ گواہی دے دیں یا وہ اعتراف کر لیں تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، اور یہ سزا بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کی کتاب میں نازل کردہ ہے یہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور خلفائے راشدین نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ زانی کی سزا اگر وہ شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ رجم ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی یہ ثابت ہے اور خلفائے راشدین کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے توبہ کا حکم بیان فرمایا ہے کہ توبہ اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی جو گناہ کر بیٹھتے ہیں نادانی کے ساتھ، جو جہالت اور نادانی کے ساتھ گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جاننے والے اور حکمت والے۔ اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت اور نادانی کے ساتھ کرتا ہے، بھول کے کرے، خطاً کرے، عمدن کرے، جہالت کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی نادانی ہی تو ہے کہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے لگ کے اللہ کو ناراض کر لے، یا دنیا کی لذت کے لیے آخرت کی لذتوں کو قربان کر دے اور اللہ رب العزت کے ناراضگی والا کام کرے۔ یہ انسان کی انتہا درجے کی ناسمجھی ہے۔ جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، اگر وہ جلدی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جلدی توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے، انسان آنکھوں سے موت دیکھنے سے پہلے اور موت کا جو نزع کا وقت ہے وہ آنے سے پہلے کہ انسان کی جان کھینچی جانے لگے اور سانس اکھڑ جائے اور موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ کا موقع نہیں رہتا۔ اس سے پہلے جو توبہ کر لے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جو کوئی بھی گناہ اس نے کیا ہو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ہاں، اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، کسی کا دینا ہے، کسی کا غصب کیا ہوا ہے، کسی کا چھینا ہوا ہے، کسی کا لوٹا ہوا ہے، کسی کا دبایا ہوا ہے تو وہ اسے واپس کرنا چاہیے، وہ واپس کرنا ضروری ہے یا اس سے معافی لینی چاہیے۔ وہ معاف کر دے اور وہ کہے کہ میں نے اپنا مطالبہ ختم کر دیا تو اس کے مطالبہ ختم کرنے سے معافی مل سکتی ہے یا اس کو ادا کرنا چاہیے، وگرنہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بہت سنگین ہے، اور اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں ان میں اللہ رب العزت نے بہت ہی آسانی رکھی ہوئی ہے کہ انسان صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک تو انسان کی انفرادی توبہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حضور گناہ سے توبہ کر لے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے، اور جان کنی شروع ہونے سے پہلے انسان توبہ کر لے۔ اور دوسری ایک اجتماعی توبہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت سے پہلے توبہ کرنی چاہیے جبکہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ لوگ اپنے معمول کے مطابق سوئیں گے، لیکن جس دن صبح ہوگی تو لوگ دیکھیں گے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، تو اس دن سارے لوگ توبہ کر کے اللہ کے حضور گر جائیں گے اور گڑ گڑائیں گے، لیکن اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو۔ اس دن کے آنے سے پہلے اور ہر آدمی کے موت کا وقت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا دروازہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشرق کے اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا وسیع دروازہ اللہ رب العزت نے توبہ کا کھول رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت دن کو بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں کہ رات کو جس نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ وہ دن میں توبہ کر لے، اور دن میں جس نے گناہ کیا ہے اللہ رب العزت رات میں اس کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر بہت ہی عظیم الشان آیت ہے جو انسان کا بہت زیادہ حوصلہ بڑھانے والی اور ڈھارس بندھانے والی آیت ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برائی کرتا ہے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ،
پھر اللہ سے بخشش مانگ لے یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے غالباً منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ انسان کی ڈھارس بندھانے والی آیت ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے، او یظلم نفسہ، اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگ لیتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو یہ آیت انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت کی امید دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسیع بخشش رکھنے والا مالک ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو گناہ کرتے ہوئے کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جب مرنے کے آثار شروع ہو جائیں پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، اور موت کا میرے بھائیوں انسان کو کوئی پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کب آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں یہ فرمایا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر رہتے ہو تو وہاں بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ تو موت کو انسان یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے، اور اپنا حساب بے باک کرے، اور اپنے معاملات سیدھے رکھے، اور اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے، پچھلے پہ نادم ہو، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ نہیں کروں گا، اور اللہ رب العزت سے استغفار کر لے، توبہ کر لے، اللہ رب العزت سارے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ معاف ہی نہیں کرتے، توبہ قبول کرنے والے کے گناہ اللہ معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں توبہ کی ترغیب دلائی ہے، اور توبہ کی شرط بھی بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ عرب معاشرے کے اندر خواتین کو وراثت کا مال سمجھا جاتا تھا، باپ کی منکوحہ کو وہ اپنے وراثت کے مال میں، باپ کا جہاں ورثہ اولاد کے قبضے میں آ جاتا تھا، باپ کی منکوحہ جو ان کی ماں نہیں ہوتی تھی، باپ کی منکوحہ وہ بھی ان کے قبضے میں آ جاتی تھی، یا تو اس کو چاہتے کسی اور سے نکاح کر دیتے، یا اس کو چاہتے تو اسی طرح اپنی وراثت کے طور پر روکے رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں کو مال وراثت نہ بناؤ، یہ تمہارے باپ کی منکوحہ تمہاری ماں ہوتی ہے، اپنی عدت پوری کرے، اور اس کے بعد اسے حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے شریعت کی حدود کے مطابق۔ اور عورتوں کو اس طرح تم روک کے نہ رکھو، اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو کہ نہ ان کے حقوق ادا کرو اور نہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، تاکہ جو مہر تم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ ان سے واپس لے لو، اس مطالبے کے ساتھ کہ یا تو مجھے بساؤ، اور اگر نہیں بساتے ہو تو پھر میرا مہر جو ہے وہ تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اس طرح ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کوئی بد زبانی کرتی ہے، یا کوئی بدخلقی کا مظاہرہ کرتی ہے، یا بد چلنی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو پھر اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اس سے مہر واپس لے سکتے ہیں اس کو طلاق دینے کے لیے۔ لیکن کسی سے کوئی چیز جو ہے، کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، کسی کو کوئی چیز ناپسند آئے اور کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہو جائے، تو پھر اس کو اذیت دینا اور اس کو اس طرح لٹکا دینا اور اس کو مجبور کرنا کہ وہ مہر چھوڑ کر اور مہر واپس کر کے طلاق حاصل کرے، یہ تمہارے لیے زیادتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق بھلے طریقے سے پورے کرنے چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ناپسند کرے اور اللہ رب العزت اس میں بہت خیر و برکت رکھ دے۔ اگر کسی کی کمزوری ہے، زبان کی تیز ہے، یا کام جو ہے وہ سلیقے سے نہیں کر سکتی، لیکن اللہ رب العزت اس کی قسمت کی وجہ سے اولاد اتنی اچھی دے دے کہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ عزت کا اور برکت کا باعث بنے، اور اس کا دین اچھا ہو جس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت دینی اعتبار پر بڑا استحکام نصیب فرما دے۔ اور
اگر انسان کسی عورت سے جدائی چاہتا ہے اور اس کو نہیں رکھنا چاہتا، علیحدگی چاہتا ہے، تو پھر اس کو دیا ہوا مہر جو ہے نا وہ اسے واپس نہ لے، وہ کتنا بھی ہو، ایک خزانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو دے دیا ہے تو اس کا حق ہے، اسے واپس نہیں لینا چاہیے۔ اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، گناہ کر کے اور بہتان لگا کر تم واپس لیتے ہو، یہ کیسے تمہارے لیے جائز ہے؟ اور تم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار چکے ہو، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ تم نے پختہ عہد کیے تھے، اور اس طرح ایک دوسرے کے قریب رہنے کے باوجود پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح زندگی گزارنے کے بعد اس سے وہ واپس لے لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کی ممانعت فرمائی، اور جو حرام رشتے ہیں ان کا بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جو نکاح کی ذمہ داریاں ہیں ان کا بیان فرمایا اس صورت کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو اللہ رب العزت نے جوڑا بنایا ہے، اور مردوں اور عورتوں کو بحیثیت انسان کے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ مرد جو نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور خواتین جو نیکی کریں اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اس کی نیکی کا پورا بدلہ نہ ملے، نہیں، مرد کو بھی اس کی نیکی کا پورا بدلہ ملے گا، خاتون کو بھی اس کی نیکی کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر ذمہ داریوں کے حساب سے جو مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے کہ عورت کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے اور مرد کا دائرہ کار گھر کے باہر ہے، اور خاندانی سربراہ اللہ رب العزت نے مرد کو بنایا ہے، اس لیے کہ مرد کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں، خلقی حیثیت جو ہے مرد کی وہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے اور برداشت میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ بہادری اور جرأت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو خاندان کا سربراہ بنایا ہے۔ اور خواتین کے اندر اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال، اس کے حساب سے گھر کے اندر کی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زیادہ رکھی ہوئی ہیں، اور گھر کی سربراہی اللہ رب العزت نے مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیکوکار ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اور وہ مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، عفت و عصمت کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی خاتون جو ہے وہ فرما برداری سے ابا کرے، انکار کرے اور نافرمان ہو، بد زبان ہو، تو اسے سمجھانا چاہیے، اور اس پر سختی بھی کی جا سکتی ہے، اس کی تادیب بھی کی جا سکتی ہے، اور گھر کے اندر رکھتے ہوئے اسے بستر الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بات مان لیں تو پھر ان پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر دونوں طرف سے اختلاف ہو جائے، بیوی بھی نفرت کرتی ہے اور شوہر بھی نفرت کرتا ہے، اور دونوں میں اختلاف کھڑا ہو جائے، تو پھر دونوں کے خاندان سے ایک صلح کرنے والا اور پنچ اور انصاف کرنے والا کوئی حکم کھڑا کر دینا چاہیے، اور وہ ان کے معاملات کو سلجھائے۔ اگر سلجھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں سلجھتے تو پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے اور ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے درمیان میں یہ ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت یہ جو احکام تمہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ طریقے بتانا چاہتے ہیں جو پہلے کامیاب لوگوں کے طریقے تھے، اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہارے اوپر متوجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہیں اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو برے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ بے راہ رو ہیں اور وہ اخلاقی طور پر آوارہ ہیں اور وہ گناہوں کے اندر آلودہ ہیں، تم بھی انہی کی طرح گناہوں کے اندر آلودہ ہو جاؤ۔ تمہیں بھی وہ اسی طرح آوارہ کرنا چاہتے ہیں اور گناہوں کے اندر آلودہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم پاکیزہ زندگی اختیار کرو۔ نکاح کی ذمہ داریاں اور جو رشتے ناتے ہیں ان کے حقوق پورے کرنا، اور ایک صحیح پاکیزہ معاشرے کے اندر رہ کر تم اس معاشرے کو مضبوط کرو اور اس کو مستحکم کرو۔ اللہ رب العزت
تمہیں اس لیے یہ تعلیمات اور ہدایات دے رہے ہیں۔ اور دوسری، ایک تو گھر کے معاملات کا درست ہونا، یہ معاشرے کے استحکام کی بنیاد ہے، اور دوسری معاشرے کے استحکام کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی کسی کے اوپر مالی طور پر زیادتی نہ کرے، ایک دوسرے کا مال ناحق اور ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ظلم زیادتی کر کے، رشوت کے ساتھ، چوری کے ساتھ، خیانت اور بددیانتی کے ساتھ، غصب اور ڈکیتی کے ساتھ کسی دوسرے کا مال کھانا، یہ معاشرے کے اندر بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح تم ایک دوسرے کا مال جو ہے ناجائز اور ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت کے ذریعے یا مزدوری کے ذریعے یا تحفے تحائف کے ذریعے جو جائز اور حلال طریقے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کا مال تم لے سکتے ہو جو اللہ نے جائز طریقے رکھے ہوئے ہیں، اور ناجائز طریقوں سے تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ہدایات اور تعلیمات دی ہیں اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اور جو کوئی دوسرے کا مال ناحق کھائے یا دوسرے پر زیادتی کرے، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اگر انسان اپنے زندگی کے اندر بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتا ہے، تو بڑے کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کو اللہ رب العزت کی یہ رحمت حاصل ہے، اللہ کا اس کے اوپر یہ کرم ہے کہ اللہ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر بڑے گناہوں سے تم بچو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ بڑا گناہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا کسی کو شریک بنا دے، شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ گناہ کرے، اس کے ساتھ بدکاری کرے، جس پڑوسی کا محافظ ہونا تھا اسی کے گھر میں انسان ڈاکہ ڈالے، اسی کی عزت لوٹے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ بیان فرمائے، جس میں جادو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جھوٹی قسم کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مختلف روایات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کو کبیرہ قرار دیا ہے وہ بھی کبائر میں آتے ہیں، اور اسی طرح وہ گناہ بھی کبیرہ شمار ہوتے ہیں جن گناہوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے، دونوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت، دونوں اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جھوٹے کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہے، تو جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، اور اللہ رب العزت اس سے بات نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے پاک نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے اسے دیکھیں گے نہیں، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دردناک قسم کا۔ تو یہ کبیرہ گناہ، اور اسی طرح جس گناہ کے اوپر سزا ہے، حد ہے، جیسے زنا ہے، چوری ہے، اسی طرح کسی کے اوپر بہتان لگانا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا جس گناہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، تو جس گناہ کے اوپر جہنم کی وعید ہے، جس کے اوپر لعنت ہے، جس کے اوپر شریعت میں سزا مقرر کی گئی ہے، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ قرار دیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بہت زیادہ ہیں، یہ 7 نہیں ہیں بلکہ زیادہ تعداد کے اندر ہیں۔ لیکن ان گناہوں سے جو بچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ان کے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حقوق بیان فرمائے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر، جو 36 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت تو کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان ہے۔ والدین کا حق یہ ہے کہ انسان انہیں راضی رکھے، ان کو خوش رکھے، اور انسان کے مال کے اندر والدین کا اللہ رب العزت نے یہ حق رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ مال تو ہمیں دے دے، تو انسان کو مال انہیں دے دینا چاہیے، والدین کو مال دے دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے مال میں والدین کا حق رکھا ہوا ہے، اور ان کی رضا جوئی اور ان کی خوشنودی کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی کے اندر اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ اور خاص طور پر ماں کا معاملہ، یہ خاص طور پر ماں کی نافرمانی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ جو قرابت دار ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، آگے ان کی اولاد ہے، ننیالی رشتہ دار ہیں، ددیالی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اور یتیموں کے ساتھ، جو رشتہ دار یتیم ہیں اور جو معاشرے کے یتیم ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ انا و کافر الیتیمی کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تو یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے، اور مسکین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس سال کی ضرورت پوری کرنے کا بندوبست نہ ہو، 1 سال تک اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے اور ضروریات کے بندوبست کا نظم نہ ہو، اتنی اس کے پاس کفایت نہ ہو، اور وہ آدمی ایسا ہے کہ آمدن اور اس کے پاس ذریعہ ہے دخل کا، لیکن وہ ناکافی ہے جس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، یہ مسکین ہے۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل نادار ہو، جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ اور جہاں مسکین کا ذکر آئے اور فقیر کا ذکر نہ ہو، فقیر اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں مسکین اور فقیر دونوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اور جہاں فقیر کا ذکر آئے مسکین کا ذکر نہ آئے تو فقیر کے ساتھ مسکین بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا دستور ہے کہ ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو اس کے ضمن میں قرآن مجید کے اندر ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں مسکین اور فقیر دونوں کے ساتھ، یعنی وہ آدمی جو سفید پوش ہے، جس کی گزر بسر پوری طرح نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اور جو بالکل نادار اور مفلس ہے، تنگ دست ہے، جس کا بالکل 2 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا، وہ بھی انسان کے احسان کا مستحق ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، اور جو پڑوسی رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے اور آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ پیش ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو پڑوسی ہوں گے، جو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا معاملہ پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کرے گا۔ اس لیے پڑوسی کا بڑا حق رکھا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت تاکید کی جبریل نے مجھے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ وہ رشتہ دار ہو تو اس کا 2 حق ہے، ایک رشتے کا اور ایک پڑوس کا۔ اور والجار الجنب، اور اگر کوئی اجنبی غیر رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ والصاحب بالجنب، اور اسی طرح جو عارضی طور پر آپ کے ساتھ کوئی آدمی آگے بیٹھ گیا ہے، کوئی آپ کے ساتھ چل کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس ساتھ چلنے والے اور پاس بیٹھنے والے کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کے لیے پہلو کو نرم کر دیں، اور اس کے ساتھ
اچھا سلوک اور اچھا رویہ کریں، اختیار کریں، اچھا بول بولیں. یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے آپ اس کو دھکا دے کے پیچھے کر دیں، اور جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے آپ اس کو اذیت دیں. نہیں. والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کریں اور جو پہلو میں آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ احسان کریں. وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اور وہ ضرورت مند ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے. اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ پوری کرنی چاہیے اور اس کے ٹھکانے کا اور اس کو بحفاظت اپنی جگہ کے اوپر پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے اگر اس کو اس کی ضرورت پیش آ جائے. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے مملوک ہیں، تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اور آج لونڈی اور غلام تو نہیں ہے الحمدللہ معاشرے کے اندر. یہ اسلام نے ایک سبیل شروع کی تھی کہ غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے، اور وہ اسلام کی اسی تعلیم کے نتیجے میں آج معاشرے کے اندر وہ نظام تو ختم ہو گیا جو انسانوں کو خرید و فروخت والا اور ان کو لونڈی اور غلام بنانے والا نظام تھا، لیکن آج کل قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے اور انہیں جکڑا جاتا ہے اور ان کے علاقوں کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں اور انہیں سیاسی طور پر غلام بنا کے جو ہے ان کے ساتھ غلاموں والا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ غلامی تو اس طرح کی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس طرح کی غلامی جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، نوکر چاکر ہیں، خدمت گار ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو. یہ سب سے زیادہ انسان کے احسان کے مستحق ہوتے ہیں جو انسان کی خدمت کرنے والے ہیں. یہ گھروں کے اندر چھوٹے، یہ ماسیاں، یہ خدمت گار، یہ بچوں کی آئیں، ان کے جو بچوں کو سنبھالنے والی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والی ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی تو ہوتے ہیں، تمہارے بھائی تو ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں تمہاری خدمت کے اوپر لگایا ہوا ہے تو تم ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس پہنا ہوا تھا. ایک لباس جو تھا ان کا چادر انہوں نے پہنی ہوئی اور دوسری انہوں نے اپنے غلام کو دی ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ دونوں جو ہے اپنے اوپر استعمال کر لیتے، ایک چادر تہمت بنا لیتے اور ایک اوپر پہن لیتے اور اس کو کوئی دوسری چیز دے دیتے. تو کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ، تو جیسی میں نے پہنی ہے ویسے میں نے اس کو دے دی ہے. تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے ان نوکروں چاکروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. اور کون ہوتے ہیں یہ لوگ جو فخر اور تکبر کرنے والے ہیں؟ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں. خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں تاکہ اگر یہ بخل کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر کوئی ان کی برائی نہ کرے. لوگوں کو بھی کہتے ہیں نہیں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہیے، ان کو ان کی اوقات کے اندر رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ اپنے قاعدے اور ضابطے کے اندر رہیں. اگر ان کو زیادہ دے دیا جائے تو یہ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ انسان کو ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو ان کو وسعت اور برکت دی ہے اس کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اگر وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جہاں ان کو یہ ہو کہ لوگ ہمیں داد دیں گے اور ہمیں اس کی وجہ سے کوئی لوگوں کے اندر اعتماد ملے گا اور لوگوں کے اندر ہمیں نیک نامی ملے گی، تو وہاں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو ایسے لوگ ہیں جن کا شیطان ساتھی ہے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو وہ برا دوست ہے. اور کیا تھا اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اور اللہ رب العزت ان کو پوری طرح جانتے ہیں اور اللہ ان سے باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتے، اس کی حق تلفی نہیں کرتے. اگر کسی کی کوئی نیکی ہو اللہ اس کو بڑھا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اور وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب اے نبی ہم ہر امت سے گواہ لے کے آئیں گے جو اس پہ گواہی دے گا کہ اللہ کا دین ان کو پہنچا دیا تھا، اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کے لایا جائے گا.
آپ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اللہ کا دین ان کو پہنچا دیا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا کہ میں نے پہنچا دیا، تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا. آپ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا، میں نے آپ کا دین ان تک پہنچا دیا. اور پھر اس دن یہ حالت ہوگی کہ جو لوگ آج اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ چاہیں گے لو تسویٰ بہم الارض کہ ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے، یعنی وہ زمین میں دھنس جائیں اور انہیں دفن کر دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں. قرآن پڑھنے کا اپنا لطف ہے اور قرآن سننے کا اپنا لطف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. میں قرآن پڑھ رہا تھا اور یہی سورۃ النساء میں نے پڑھنی شروع کر دی. اور جب میں ان آیات تک پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ حسبک، بس کرو، توقف کرو. تو قرآن سننا تو ایسے سننا ہوتا ہے کہ جب انسان سنے تو اس کا دل پگھل جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اور قرآن پڑھے تو پھر بھی یہ خرون الاذقان سجدہ کہ انسان کے اوپر رقت طاری ہو جائے اور انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے ایسا ہی تأثر نصیب فرمائے کہ قرآن ہماری زندگیوں پر بھی اثر انداز ہو، ہماری زندگیاں بھی قرآن کے مطابق بن جائیں اور ہمارے دلوں کی بھی اصلاح ہو اور ہمارے دلوں کی سختی اللہ دور فرما دے اور ہمارے دل قرآن سن کے نرم ہو جائیں، قرآن پڑھ کے نرم ہو جائیں. اللہ رب العزت قرآن کو ہمارا شافع بنائے اور ہمارا ہادی اور امام بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان.